خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میج بینک ٹی وی آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج کل بہاری برادری کی قربانیوں کا ذکر اور اس کا چرچا ہے، جی ایچ کیو سے لے کے پوری دنیا میں، پاکستان سمیت۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک اور ایونٹ، ایک اور تقریب کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کا میزبان ہے میجر مسرت ریٹائرڈ۔ اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ آج کی کہانی سناؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز کر لیں اور کلک کریں سبسکرائب بٹن کو۔ پھر اس کے بعد ایک گھنٹی نما چیز ظاہر ہوگی، اس پر آل پر کلک کریں، اور اس طرح پھر انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیو وقت پر ملتی رہیں گی۔ آج کی جو آپ کو میں رودات سنانے جا رہا ہوں وہ کور ہیڈ کوارٹر میں 10 کور ہیڈ کوارٹر چکلالہ میں ہوا تھا، اور جس میں کہ ہماری وہ ٹیم جی ایچ کیو کی ٹیم بھی جو اس کام پہ لگی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر ہے، ان کی بھی اپریسیشن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، دیکھیے گا ضرور، اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ تحریر لکھی ہے بریگیڈیئر ہارون آصف صاحب نے۔ یہ لکھتے ہیں: مجھے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، ہلال امتیاز ملٹری، کمانڈر 10 کور، سابق ایڈجوٹنٹ جنرل اور سی جی ایس چیف آف جنرل اسٹاف نے 16 دسمبر 2021 کو صبح 9 بجے 1971 کی جنگ کے سابق فوجیوں کے لیے کور کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ تقریب کا اہتمام آرمی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان یعنی AMIH نے کیا تھا۔ ملٹری ہسٹری، جسے جنرل قمر جاوید باجوہ نے 3 سال قبل میجر جنرل آغا مسعود اکرم ریٹائرڈ کی سربراہی میں قائم کیا تھا۔ یہ تقریب آرم فورسز میڈیکل کالج کے ایوب ہال میں منعقد ہوئی، جہاں میں ہر سال میڈیکل کے طلباء کے درمیان مباحثے کے مقابلے میں جج کے فرائض انجام دینے کے لیے جاتا رہا ہوں۔ یہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں، آصف ہارون۔ آگے وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں: دیے گئے مقام تک جانے والے راستے پر سائن پوسٹ کیا گیا تھا۔ ایم پی پوائنٹس کے جوان پوائنٹس لگے ہوئے تھے اور ہر پوائنٹس پر تعینات تھے، اور استقبالیہ لائن میں جو لوگ تھے وہ ہوشیاری سے چست اور شائستہ تھے۔ پورچ سے پارکنگ ایریا تک کاریں چلانے کے لیے ڈرائیور دستیاب تھے۔ مہمان صبح 9 بجے سے 9:50 تک آتے رہے، اور مقررہ وقت پر 10 بجے کور کمانڈر تقریب کے لیے آغاز کرنے کے لیے ہال میں چلے گئے۔ اگلی صف پر حاضر سروس اور ریٹائرڈ جنرلوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ قبضہ نہیں کرنا کہنا چاہیے، بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بٹھایا گیا ہوا تھا۔ دوسری قطار بریگیڈیئر اور تیسری قطار کرنلز اور اس سے نیچے رینک کے تھے۔ مشرقی پاکستان سول آرم فورسز، جس کو عرف عام میں EPCF کہتے ہیں، کے ارکان اور غازیوں کے بیواؤں، غازی اور شہیدوں کے بیوائیں پچھلی قطاروں میں بیٹھی تھیں۔
ہر کرسی پر نام کی چٹیاں چسپاں تھیں. چٹ ہوتی، سلپ ہوتی ہے آرمی میں، جو کہ ہر کے لیے سیٹ پر مختص فرد کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. سابق مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان میں ای پی سی ایف کی خدمات کی یاد میں یہ تقریب پہلی بار منعقد کی گئی ہے اور پاکستان کے تمام بڑی بڑی فوجی چھاؤنیوں میں منعقد کی گئی. اس کے پیچھے محرک COAS یعنی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل باجوہ اور میجر جنرل آغا اکرم ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ناصر شفیق کی سربراہی میں AIMH کے افسران کی ایک ٹیم کو پاکستان میں رہنے والے EPCAF کے ارکان کے ٹھکانہ پتہ کرنے کا اور ان کو ڈگ کرنے، ایک ڈاٹا اکٹھا کرنے کا کام سونپا گیا. اس میں بریگیڈیئر ناصر کے علاوہ سویلین آفیسرز بھی تھے، جن کو ریسرچ آفیسر کہتے ہیں، اور وہ ان میں سے عمیر اور انیس شامل تھے. مطلوبہ معلومات کو مرتب کرنے اور سندھ، پنجاب، KPK صوبوں میں رہنے والے تمام افراد کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کے اہل خانہ سے براہ راست رابطہ قائم کرنے میں 3 سال کی سخت کوششیں شامل ہوئیں. آج GHQ نے یعنی 16 دسمبر کو GHQ نے EPCF کے تمام سابق فوجیوں اور شہیدوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. مستقل میں 16 دسمبر کی تقریب کا انعقاد اسی طرح کیا جائے گا جس طرح 6 ستمبر کو کیا گیا تھا. اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ GHQ سے شروع ہوا تھا اس سال 6 دسمبر کو، اور یہ فنکشن شروع ہوا، اور اس طرح کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور، پنڈی، حیدرآباد، کراچی میں تقریبات منعقد ہوئے. آج کی 16 دسمبر کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ ناصر شفیق نے خطاب کیا. انہوں نے ان تمام باتوں پہ روشنی ڈالی جو اب تک کیا جا چکا تھا اور کیا جا چکا ہے، اور EPCAF کے فراموش کیے گئے سابق فوجیوں اور ان شہیدوں کی بیواؤں کی مدد کے لیے جو پائپ لائن میں ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ان EPCF کے جوانوں نے اور افسروں نے اور جونیئر کمیشن افسروں نے انسداد بغاوت کی کارروائیوں اور سابق مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان میں جنگ میں حصہ لیا تھا. ان کی گفتگو کے بعد ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی جس میں کچھ بہاریوں کے انٹرویوز شامل تھے جن میں 1971 کے اپنے ذاتی تجربات بیان کیے گئے تھے. اس لیے اس کے بعد ایوارڈز کی تقریب تھی جس میں کور کمانڈر نے EPCF کے غازیوں اور شہید کے قریبی رشتہ داروں کو وظیفہ دیا تھا. اکثریت نے کومبلا اور چٹاگاؤں اور اس جیسی کئی جگہ لڑائیوں میں حصہ لیا. تقریب کے لیے مدعو کیے گئے منتخب جنگی سابق فوجیوں کو 1971 کی جنگ میں ان کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 10 کور میمنٹو اور گفٹ پیک پیش کیا گیا.
سابق فوجیوں میں لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز، لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ستی، لیفٹیننٹ جنرل طاہر قاضی، میجر جنرل یاسین ملک، 5 بریگیڈیئرز اور 8 لیفٹیننٹ کرنل اور میجر شامل تھے۔ میجر جنرل آغا سمیت AIMH کے افسران کو بھی یادگاری نشانات پیش کیے گئے۔ مجھے تحائف، یعنی یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تحائف دیتے ہوئے جنرل ساحر نے مجھے بتایا کہ بطور CGS انہوں نے میری 6ٹھی کتاب حاصل کی ہے، جس کا عنوان ہے مشرقی پاکستان میں 1971 کی جنگ۔ ہلی کی جنگ MI ڈائریکٹریٹ سے کلیئر کر دی گئی ہے۔ مجھ سے مشاہدات کے ساتھ کلیئرنس لیٹر موصول ہوا ہے، جس میں مجھ سے کچھ پیرا حذف کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد تقریب کے ماسٹر نے لیفٹیننٹ جنرل ساحر سے حاضرین سے خطاب کرنے کی درخواست کی۔ اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے GOC 23 ڈویژن میجر جنرل اشرف سے جنہوں نے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے کو شہداء کے لیے دعا کرنے کو کہا، جو انہوں نے متاثر کن انداز میں کیا۔ جنرل ساحر نے اس تنظیم کی بنیاد رکھنے اور EPCF کے اراکین کے ڈیٹا کو مرتب کرنے میں AIMH افسران کی کوششوں کی تعریف کی، جو آسان نہیں تھا۔ انہوں نے بہاری برادری کے لچکدار ارکان کو ان کی غیر متزلزل وفاداری اور حب الوطنی کے لیے زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انہیں فوج کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ پاکستان اور BD میں، یعنی بنگلہ دیش میں رہنے والے بہاریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا اور انہیں فراموش کرنا ایک اسٹریٹجک غلطی تھی، اور کہا کہ ریاست اور فوج کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی شروعات کی گئی ہے۔ انہوں نے 1994 کی کہانی سنائی، جب بطور میجر، وہ میجر تھے اس وقت 1994 میں، انہوں نے انفینٹری اسکول ڈھاکہ، یعنی یہ بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے اپنی فوج کھڑی کر لی، اور پھر ہر چیز جو فوج کے لیے ضروری ہوتا وہ انہوں نے بنایا۔ تو اس کے لیے یہ ہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوجی جو ہیں ایک دوسرے ملک میں جا کے کچھ کورسز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا سلیکشن ایک انفینٹری اسکول ڈھاکہ میں 4 ماہ کی کمپنی کمانڈر کورس میں شرکت کے لیے ان کا سلیکشن ہوا اور ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف، جو انہوں نے خود دیکھا اپنے اس دوران میں، 1994 کی بات ہو رہی ہے یہ، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف نفرت کے جذبات کی وجہ سے یہ ان کے لیے انتہائی مشکل تجربہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکول میں مخالفانہ ماحول میں ایک دن اسکول کے سب صوبیدار میجر کو ان کے پاس آتے دیکھا گیا، اور وہ ان کے پاس آئے اور آنکھوں میں آنسو لیے سلام کرنا ان کے لیے کافی میجر صاحب کے لیے، جو اس وقت اب لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کافی حیران کن تھا۔ جب ان سے ان کی شائستگی اور احترام کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس نے BD اور انڈین آرمی دیکھی، یعنی انہوں نے صوبیدار میجر نے دیکھی ہے، جو کہ خود بنگالی تھا، اور غیر ملکی کورسز میں شرکت کی ہے، لیکن پاک فوج باقی سب سے بہتر فوج ہے۔ ان کے خیال میں، یہ صوبیدار میجر صاحب فرما رہے تھے،
ان کے خیال میں پاک فوج دنیا کی واحد فوج تھی جس کے افسران امن اور جنگ دونوں میں اپنے جوانوں سے جذباتی طور پر جڑے رہتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، اور افسران اور جوانوں کے درمیان اس بندھن نے پاک فوج کو دوسروں پر برتری حاصل کی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ بی ڈی آرمی اس غلامی کی کمی کی وجہ سے، بی ڈی آرمی نہیں، وہ صوبیدار میجر وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بی ڈی آرمی جو ہے، بنگلہ دیش کی آرمی جو ہے، یہ چیز چونکہ ان میں نہیں تھی تو اسی لیے یہ جو ہے 17 دفعہ ان کے یہاں بغاوت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہی مینلی تھی کہ افسرز زیادہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ ان کے خطاب کے بعد لان میں گروپ فوٹوز کا سیشن ہوا جس میں ہر اس بینڈ نے شرکت کی۔ ہر بینڈ نے شرکت کی، اور ان کے خطاب کے بعد میزوں پر اچھے طریقے سے سجائے ہوئے لنچ پیش کیا گیا۔ میز نمبر یعنی ٹیبل نمبر 1 پر میجر جنرل امجد خٹک تھے، جنہوں نے میری کتابوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور مجھے ان سے ملنے کو کہا۔ دیگر میں میجر جنرل نصرت رضا، پرنسپل AFM کالج، اور کرنل اقبال ہاشمی، سابق JAG برانچ شامل تھے۔ سب نے بتایا یہ 50 سال بعد کسی بھی ادارے کی ایک بہترین پہل تھی، اور ان تمام سالوں میں بھارت پاکستان کو شرمندہ کرتا رہا اور اس کے خلاف نمک چھڑکتا رہا۔ جنہوں نے ان غازیوں کے خلاف بھی نمک پاشی کی جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے آخری دم تک جنگ لڑی تھی، اور بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی بہادری کے تمام قصے جو کہ ملٹری ہسٹری میں رقم کیے گئے، وہ ہماری پچھلی حکومتوں کی لاپرواہی سے وہ ہتھیار ڈالنے کے لفظ کے نیچے دب گئے۔ میری یونٹ یعنی بریگیڈیئر آصف کی یونٹ، جو اب خود ریٹائرڈ ہیں اس وقت، 4FF ہلی کی طرف سے لڑی جانے والی کلاسیکی لڑائی جس میں شریک تھے میجر اکرم، اور ان کو بعد از مرگ نشان حیدر بھی دیا گیا، اور ہلی سیکٹر میں ہی میرا میجر مسرت کا ایک کورس میٹ اس وقت کپتان احسان تھا، جس کی کہ مالک شاہ نے بھی تعریف کی ہے۔ انہوں نے بھی ایک کمپنی کے ساتھ 3 دن تک ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ وہ فل کرنل ریٹائر ہوئے اور ان کو بھی ستارہ جرت ملا۔ وہ میرے ساتھ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ میں ساتھ تھے، ہم کورس میٹ کہتے ہیں ان کو۔ تو اس طرح لڑائیاں لڑیں۔ سطح پر کئی دیگر لڑائیوں کی تعریف اور تشہیر اس طرح نہیں کی گئی جس طرح انہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ ہلی، کمال پور، جمال پور اور کمبلا وغیرہ کی لڑائیاں۔
1972 اور 1974 کے درمیان ہندوستانی فوجی اور سول مصنفین نے ہندوستانی حکومت کی مدد سے 1971 کی جنگ پر 275 کتابیں شائع کی، اور یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہا۔ اس کا مقصد ایسٹ پاکستان میں بھارتی فوج کی مداخلت کا جواز بنانا تھا، انسانیت کے خلاف ان کے جرائم کو چھپانا، اور یہ ثابت کرنا تھا کہ پاک فوج کے ہاتھوں 30 لاکھ بنگالیوں کے قتل اور 3 لاکھ بنگالی خواتین کی عصمت دری کے افسانوں کو سچ ثابت کیا جائے، اور یہ کہ ان کی تعداد کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ ہندوستانی فوج 93,000 تھی۔ ہندوستانی مغربی اور بنگالی مصنفین کی بڑی تعداد میں کتابوں کی اشاعت کے ساتھ مسلسل ہندوستانی، روسی، مغربی پروپیگنڈے نے پاک فوج کے جوانوں کو خون کے پیاسے اقلیتوں نے اور عصمت دری کرنے والوں کے طور پر پیش کیا، اور دنیا کو یہ باور کرانے میں ہندوستان کی مدد کی کہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت اور پاک فوج متحدہ پاکستان کے ٹکرے کرنے اور بی ڈی کی تخلیق کا ذمہ دار ہے۔ ان کی جھوٹی داستان کو اس وقت سے صداقت ملی جب مارچ 1971 میں بہاریوں اور غیر بنگالیوں کے قتل پر پاکستان نے سب سے پہلے خاموشی اختیار کی، اس خوف سے کہ اس خبر کے افشا کے نتیجے میں پی او ڈبلیوز جو ہیں میں رد عمل سامنے آئے گا، اور ہتھیار ڈالنے کے بعد ہم نے پھر 2001 میں محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے افشا ہونے تک چھپے رہے، اور ہماری خاموشی نے بھارت کو ان کے جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے میں کافی مدد کی۔ میں ان چند پاکستانی مصنفین میں شامل تھا جنہوں نے کہانی کا دوسرا رخ بیان کیا، اور 1993 میں مارکا ہلی، 2000 میں محمد بن قاسم سے مشرف، اور 2005 میں روٹس آف 1971 ٹریجڈی لکھا۔ میں نے ان کے تمام افسانوں اور من گھڑت کو ختم کر دیا۔ میری آخری کتاب میں، جو کہ میری نظر میں اس موضوع کا سب سے زیادہ تخلیق شدہ کتاب ہے، لیکن بدقسمتی سے کتاب شیلف سے اتار دی گئی ہے اور ناشر کے پاس بھی دستیاب نہیں ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد اور ان کے عملے میجر جنرل آغا اور ان کی ٹیم کا ایک شاندار شو پیش کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ AIMH میری بہت تاخیر سے 6ویں کتاب کو شائع کرنے اور دیگر کو دوبارہ شائع کرنے میں مدد کرے گا۔ بہاریوں سمیت ایسٹ پاکستان میں نیم فوجی دستوں کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے ایک مختصر سا اکاؤنٹ لکھا ہے، جس کا عنوان ہے 1971 کے سانحے کی غیر منقسم نشان، جسے میں الگ سے شیئر کروں گا۔ بریگیڈیئر آصف ہارون۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے یہ چیزیں مشہور ہوئی ہیں اور میڈیا میں آیا، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو اس کی پذیرائی ہوئی ہے، جو ہماری فوج، ہماری ایسٹ پاکستان EPCF اور تمام 1971 کے بہاریوں کی جو پذیرائی کر رہی ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے اس کو اپنے پر وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ صحرا
اپنے سر لینا چاہ رہے ہیں، جس میں کہ تنظیمیں بھی ہیں اور کچھ پارٹیاں بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، جو کہ جی ایچ کیو نے صاف طور پہ کہا ہے کہ بھئی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا ہے، اس میں کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس میں سب وہ لوگ چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جو تندہی سے کام کر رہے ہیں، کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ یہ جو برسات کے مینڈک نکل آئے اور وہ کلیم کر رہے ہیں ہر جگہ اور اپنے نام کا وہ زندہ باد لگوا رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پلیز اس کا صحرا کسی کو نہ دیں اور کوئی آپ اپنے ذمے بھی نہ لیں، صحرا لگائیں، نہ اپنے نام کا نعرہ لگوائیں۔ یہ صرف اور صرف جی ایچ کیو کا کمال ہے اور اس میں ہمارے سی او ایس جنرل باجوہ سر فہرست ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اب آپ پوری ویڈیو دیکھیے انشاءاللہ تعالی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل میج بینک ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اب کر لیں پلیز۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بہاری قوم زندہ باد۔